سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس اب ایک بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ معاملہ یہ کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں ہی یہ نمٹ جائے گا، یہ بالکل اس وقت اس چیز کی بحث جاری ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کا 10 رکنی فل بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے، بھرپور سماعت ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 10 رکنی فل کورٹ میں یہ معاملہ اس وقت زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ان 10 ججز پر مبنی فل کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی کے خلاف درخواست پر آج 14ویں سماعت کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قانونی ٹیم کے ممبر ایڈوکیٹ بابر ستار نے آج اس کیس میں انکم ٹیکس سے معاملات کے متعلق دلائل دیے۔ اس سے پہلے بھی وہ ان معاملات کے حوالے سے اس معاملے میں دلائل دے رہے تھے۔ اپنے دلائل کو جاری رکھتے ہوئے آج بابر ستار کا کہنا تھا کہ میرا اصل نقطہ یہ ہے کہ ویلتھ سٹیٹمنٹ پہ صرف اپنی آمدن بتانی ہے، ویلتھ سٹیٹمنٹ کی جو شرائط ہیں وہی پوری کرنی ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے اس موقع پر پوچھا، یہاں ہمارے پاس معاملہ ویلتھ سٹیٹمنٹ کا نہیں، بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ رقم کہاں سے آئی؟ بابر ستار نے بتایا، یہ کوئی بنیادی سوال نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ بنیادی سوال ہے، سارا معاملہ ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ پر ہے۔ اس موقع پر جسٹس فیصل عرب نے ریمارکس دیے کہ معاملہ ویلتھ سٹیٹمنٹ کا نہیں، معاملہ باہر کے ایسٹ سے متعلق ہے، مفروضوں پر مبنی الزامات لگائے گئے، آپ ان کا جواب دیں۔ الزام یہ ہے کہ شاید منی لانڈرنگ کے ذریعے اثاثے بنائے گئے۔ بابر ستار نے سوال اٹھایا کہ صدر کے پاس ایسا کون سا مواد تھا جس کی بنیاد پر الزام لگایا یا بغیر شواہد کے الزامات لگا دیے گئے۔ دوران سماعت جسٹس مقبول باقر نے پوچھا کہ کیا آپ کے موکل نے بچوں کے اثاثے ظاہر نہیں کیے؟ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس میں کہا کہ جو اثاثے آپ کے نہیں، آپ اسے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا کہ مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ خود کفیل بیوی بچوں کی معلومات دینا ضروری نہیں، اگر انکم ٹیکس کمشنر ضرورت محسوس کرے تو معلومات طلب کر سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ آپ کو کوئی نوٹس بھیجایا گیا؟ بابر ستار نے جواب دیا کہ ہرگز کوئی نوٹس نہیں پہنچا، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، پھر تو بات ختم ہو گئی۔ بابر ستار نے اپنے دلائل میں واضح کیا کہ پہلے یہ شرط نہیں تھی کہ بیرون ملک جائیداد اور اثاثے ظاہر کیے جائیں، اب ترمیم کی گئی ہے، جس کے بعد یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ اس وقت نہیں تھی جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا یہ معاملہ ان کے اہل خانہ کے حوالے سے سامنے آیا تھا۔ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہو رہی ہے اور کل بھی جاری رہے گی۔ اس انتہائی دلچسپ کیس کا تجزیہ حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ممتاز ایڈوکیٹ ہیں اور لیگل افیئرز کے انالسٹ ایڈوکیٹ حیدر وحید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حیدر وحید صاحب۔ آپ بتائیے گا، یہ معاملہ ویسے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ چکا ہے، ظاہر ہے اوبویسلی جہاں پر ایک فل کورٹ اس کی ہیئرنگ کر رہا ہے اور بڑی انٹینس ہیئرنگ ہو رہی ہے۔ لگتا یہ ہے، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے زیادہ یہ معاملہ اس وقت یہاں پہ زیر سماعت ہے، اور شاید کسی انداز کا فیصلہ یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوگا، اور پھر اس کے اثرات ہوں گے اس معاملے میں آگے چل کے۔ دیکھیں کامران خان صاحب، یہ دو مختلف پروسیڈنگز ہیں۔ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا یہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، کیا یہ بدنیتی کی بنیاد پہ یہاں ہی ختم کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ صرف ایک نقطہ ہے سپریم کورٹ کے سامنے۔ اسی نقطے کو آگے بڑھاتے ہوئے بابر ستار صاحب کے آج دلائل یہ تھے کہ انکم ٹیکس کا قانون سیکشن 116 اتنا کلیئر ہے کہ 116(1) میں آپ سے جو ہے وہ انفارمیشن منگوائی جا سکتی ہے، اور 116(2) میں ویلتھ سٹیٹمنٹ آپ فائل کرتے ہیں اور نیسیسری ڈسکلوجرز کرتے ہیں، جس میں آپ کی وائف کی جو ایسٹس ہیں وہ اس طرح کا نیسیسری ڈسکلوجر نہیں ہے جو کہ جسٹس عیسیٰ کو کرنا تھا۔ لہٰذا وہ دکھانا یہ چاہ رہے تھے، اور یہ بیسکلی میرٹس پہ تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نہیں دیکھنا ہے اگر تو یہ بات وہاں تک جاتی ہے، لیکن وہ آج یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ جہاں اتنا کلیئر کٹ سیکشن ہو اور یہ بات بالکل واضح ہو کہ ان کی بیوی کے ایسٹ ان کو نہیں ڈسکلوز کرنے کی ضرورت تھی، تو لہٰذا اس بنیاد پہ بھیجا ہوا ریفرنس ہم لازمن سمجھیں گے کہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ جہاں اتنا کلیئر کٹ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی بھیجنے کی، تو پھر کیوں ریفرنس بھیجا گیا؟ آئینی نوعیت کے آرگیومنٹس تھے، وہ بابر ستار صاحب سے پہلے منیر ملک صاحب نے ایک بہت ہی ایکسٹینسو
آرگومنٹس کیے جس میں انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ بینگ دی ایڈوکیٹ آف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بہت ایکسٹینسولی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ پورا میلافائڈ ہے، پورا معاملہ جو ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے. بابر ستار صاحب سے پہلے بھی یہ بات سامنے آئی ہے. بالکل، اور دیکھیں وہ دکھانا یہی چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں قانون یہ کہتا ہے، عمل کچھ اور ہے. اس سے ہم یہی سمجھیں گے ایپلیکیشن آف مائنڈ جہاں ہونی چاہیے تھی، قانون پہ ہونی چاہیے تھی، وہاں نہیں تھی. لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ اصل وجہ قانونی وائلیشن نہیں بلکہ کچھ اور ہے. اور کچھ اور دکھانے کے لیے انہوں نے پہلے منیر ملک صاحب نے بھی پوری سیریز سے جو فیکچولی یہ بات سامنے آتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں تو پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے وہ تھی ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو پاتا. تو پھر اصل وجہ کیا تھی؟ اور یہ جو انفارمیشن ہے یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس آئی کس طرح سے؟ یہ کیا کوئی انہیں مانیٹر کر رہا تھا؟ کیا پہلے سے نیت تھی کہ ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک بدنیتی پر مبنی ریفرنس بھیجا جائے گا؟ یہی کچھ دلائل منیر ملک صاحب کے تھے. اور آج بابر ستار صاحب بات یہ بھی ہے کہ ایک جانب تو بدنیتی پہ یہ بحث ہو رہی ہے کہ بدنیتی ہے یا بدنیتی نہیں ہے، ثابت یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسٹس قاضی عیسیٰ کے وکیل کہ بدنیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیس کے میرٹ ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ بھی آرگومنٹ سامنے آ رہے ہیں. obviously جو ایلیگیشنز ہیں انہی پر ذکر ہو رہا ہے نا، تو ٹھیک ہے یہ معاملہ تو بدنیتی کا ہے مگر کیس تو پورا اس وقت زیر سماعت ہے، پورے اس کی میرٹس بھی زیر سماعت ہیں. بالکل، اب میں آپ کو کلیئر کر دوں. دیکھیں میرٹس صرف اس لیے زیر سماعت ہیں کیونکہ میرٹس کے تھرو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکلاء دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ قانون یہ کہتا تھا، قانون کے مطابق ریفرنس اور یہ جو وائلیشن الیج کی جا رہی ہے یہ بنتی ہی نہیں. اس لیے وہ میرٹس کے تھرو دکھا رہے ہیں کہ جب یہ بنتی ہی نہیں تو ہم سمجھیں گے ایپلیکیشن آف مائنڈ قانون پہ نہیں تھی، وجہ ریفرنس کی قانون کی وائلیشن نہیں تھی، کچھ اور تھی. تو میرٹس کا ذکر اور تذکرہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں سپریم کورٹ کے پاس صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ میرٹس کے تھرو دکھایا جا سکے کہ میرٹس اتنے بلیٹنٹلی نہیں بنتے کہ ہم یہی سمجھیں گے کہ باوجود میرٹس نہ بننے کے اگر پھر ریفرنس بھیجی جاتی ہے تو پھر اس کے پیچھے بدنیتی ہے. اور کتنی آپ کو لگتا یہ ہے کہ ظاہر ڈے ٹو ڈے سماعت اس کی چل رہی ہے لیکن ابھی کتنا اس میں سفر باقی ہے کہ اس پہ جو ہے ججمنٹ آئے سپریم کورٹ کا کہ یہ میلافائڈ تھا نہیں تھا، بدنیتی پہ مبنی تھا نہیں تھا؟ اس میں ایک وقت کا بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے براہ راست تعلق نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلی آنی ہے. چیف جسٹس صاحب کی اپنا ٹینیور پورا ہونے والا ہے، اب چند ہی ہفتے رہ گئے ہیں، 2-3 ہفتے رہ گئے ہیں صرف. تو یہ ایک کیا لگتا ہے آپ کو کہ جس سپیڈ سے یہ چل رہا ہے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ٹینیور میں یہ پورا ہو جائے گا معاملہ آپ کے خیال میں کم از کم سپریم کورٹ کی حد تک؟ دیکھیں آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا ہے اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہم نے پریسیڈنٹ اسی بینچ کا دیکھا ہے، اسی کیس کا، اسی کورٹ کا، تو ہم سمجھیں گے کہ بالواسطہ نہیں براہ راست اس چیز کا تعلق ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہوں گے اور عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں اس بینچ کو، جب جسٹس بندیال صاحب کی باری آ جائے گی سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ جانے کی تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہ پائیں گے. تو اگر اس سے پہلے سماعت کنکلوڈ ہو کے کوئی فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ سوال بھی اٹھے گا کہ جس بنیاد پہ باقی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جج صاحبان اس بینچ کا حصہ نہیں ہو پائے تو اس بنیاد پہ پھر عمر عطا بندیال صاحب بھی جو ہیں وہ پھر کس طرح سے اس بینچ کا حصہ رہیں گے؟ وہ شاید اپنے آپ کو خود ریکیوز کر لیں اور اگر وہ اپنے آپ کو ریکیوز کر لیں گے تو پھر یہ بینچ ٹوٹ جائے گی. اس کے بعد سوال اٹھے گا کیا پھر اثر نو ان ساری چیزوں کی بات ہوگی؟ پروبیبلی ناٹ، بیکاز جو باقی سارے جج ہیں وہ بھی اس کیس کو سن چکے ہوں گے. ایک جج مائنس ہوگا، کوئی ایڈ نہیں ہوگا. اگر تو کوئی ایڈ ہونا پڑا تو پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اثر نو ہونی پڑے گی ساری بات. میں توقع یہ رکھتا ہوں، مجھے پتا نہیں آبویسلی، بٹ توقع رکھتا ہوں کہ 20 دسمبر سے پہلے پروبیبلی جج صاحبان چاہیں گے کہ یہ ریپ اپ ہو جائے تاکہ عطا بندیال صاحب کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے سے پہلے یہ جو ہے کوئی فیصلہ آئے. تھینک یو سو مچ حیدر وحید صاحب. حیدر وحید ایڈوکیٹ لیگل افیئرز کے ممتاز نیوز اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے.